والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام إن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا أو تنفس عنه قربة أو أدخل على قلبه سرورا وهذا أخوك والسلام. بر محمد وآل محمد صلوات. امام ہفتم کی شہادت کی تعزیت امام وقت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے مجلس میں موجود بزرگان برادران عزیزان کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے اس پرسے کو امام عصر کے دل کی تسکین کا ذریعہ بنائے. آج کی اس مجلس کا اہتمام جناب برادر عامر بخاری صاحب نے اپنے والد محترم کی ایصال ثواب کے لیے کیا ہے. سید واصف بخاری صاحب، دعا ہے پروردگار مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور بخاری صاحب عامر بخاری صاحب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، ان کی حاجات کو جلد از جلد پورا فرمائے اور کریم اللہ سب کو مشکلوں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مرکز کو اور رونق اور ترقی عطا فرمائے اور اس کے خادمین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے. وقت کی صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہے، لہٰذا کوشش کریں گے کہ یہ چند پروگرام جو ہیں ذرا ان کو مختصر رکھیں. جناب امام ہفتم کی یاد میں یہ خط امام کا آپ حضرات کی خدمت میں نقل کیا ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی یہ تحریریں حقیقت میں انسانی زندگی کے سنوارنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ان تینوں مجالس کو ایک ہی عنوان سے لے کے آگے چلے اور یہ آج کی مجلس اور پھر بدھ کو بعثت کے حوالے سے اور پھر 28 رجب روانگی کے حوالے سے یہ حقیقت میں آل محمد کا زندگی کا ہر سفر اور ہر مشن ایک ہی رہا ہے. آپ اکثر یہ جملہ تو سنتے رہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. اب یہ فرمان جس حد تک بھی
آپ حضرات کے سامنے ہے، یہ فقط نام کی حد تک نہیں ہے بلکہ کام کی حد تک بھی ہمارے پہلے کا کام، ہمارے درمیانے کا کام، ہمارے آخری کا کام، ہمارے کل کے کل کا کام ایک ہی کام ہے۔ اور وہ کام کیا ہے جس کو اکثر آپ سورہ جمعہ میں سنتے رہتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے بھیجے ہیں اپنے رسول اور بنائے ہیں اپنے رسول۔ اس میں سے ایک چیز یزکیہم، تاکہ انسانیت اگر اپنی انسانیت سے گر چکی ہے تو نبی یا معصوم یا نمائندہ الہی آ کے اس گری ہوئی انسانیت کو معراج انسانیت تک پہنچائے۔ اب یہ ہے ان کا مشن اور یہ ہے ان کا آنے کا ہدف۔ اور یہ جہاں انبیاء کی آمد کا یہ ہدف رہا، وہاں انبیاء کے نمائندگان کا بھی یہی ہدف رہا ہے۔ ایک عقیدے کی بات یہاں کرتا جاؤں، ہم جب ائمہ معصومین علیہ السلام کو امام مانتے ہیں تو مذہب جعفریہ کے ہر مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ امام منصوص من اللہ ہیں، یعنی اللہ نے ان کو نسب کیا ہے اور پیغمبر نے ان کا اعلان کیا ہے۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے۔ اور جب یہ اللہ کی طرف سے منصوص ہیں، نصب شدہ ہیں، تو پھر اللہ ہی نے ان کو دلیلیں بھی دے کے بھیجا ہے۔ اب یہ دلیلیں جو اللہ کے انبیاء ہیں، ہر نبی آئے تو ایک معجزہ لے کے آئے۔ معجزہ حقیقت میں دلیل تھی کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو عام بشر نہیں کر سکتا۔ اب یہ بشر نہیں کر سکتا تو یہ کام ہمارا بتلاتا ہے کہ ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اس خالق کے کائنات کا دیا ہوا مخصوص قدرت یا علم ہے۔ اس کو ذرا اس انداز سے ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، علم کلام کا۔ اب مثلا انبیاء میں آپ دیکھیں، جناب عیسیٰ آتے ہیں تو ماں کی تصدیق کے لیے جھولے میں بولنا شروع کرتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب۔ وہ جو کچھ دیا ہے وہ الگ بات، لیکن جھولے میں ابھی بولا ہے، یہ بولنا خود بتلاتا ہے کہ یہ عام فرد نہیں ہے بلکہ کسی کا نمائندہ ہے۔ اور جس کا وہ نمائندہ بن کے آیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ایج کیا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا منصب کیا ہے۔ باقی انبیاء کے معجزات کو دیکھیے، جناب موسیٰ کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو 9 معجزات دیے، اور 2 مشہور معجزات عصا اور ید بیضا۔ اب عصا ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، اب اس اللہ کے نمائندے کے عصا کا کام مخصوص ہے۔ نبی کے ہاتھ میں ہو تو وہ عصا ہے، نبی اس کو چھوڑے تو وہ اژدہا ہے۔ اب یہ عصا سے اژدہا اور پھر اژدہا سے عصا، پھر اللہ پوچھتا ہے کبھی کبھی موسیٰ بتلاؤ اس سے کرتے کیا ہو؟ تو موسیٰ نے اپنے اعتبار سے بتلایا، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے گراتا ہوں، کبھی جو ہے وہ سہارا لے کے اس پہ کھڑا ہوتا ہوں، راستے میں کوئی اگر رکاوٹ ہو تو اس کو ہٹاتا ہوں، بہت سارے اور کام کرتا ہوں۔ خود جناب یہ موسیٰ کا یہ جملہ قرآن مجید میں درج ہے کہ بہت سارے اور کام کرتا ہوں۔ اب جب سارے کام جو جناب موسیٰ کی سوچ میں اس عصا کے تھے وہ موسیٰ بتلا چکے، تو اب ایک دفعہ اللہ کہتا ہے ذرا اس کو پھینک۔ اب جو کام آپ لے رہے تھے وہ آپ لے رہے تھے، لیکن آپ میرے نمائندے ہیں، ذرا اسی اساس سے میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ میں آپ کے لیے اس سے کیا کام لیتا ہوں۔ اب جو کام اللہ نے اس اساس سے لینا تھا وہ جب پھینکا تو وہ اللہ کے دشمنوں کو شکست دے کے اس نے بتلایا، اللہ ان کو ہتھیار خود دے کے بھیجتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ عام ہوتے ہیں لیکن حقیقت طور پر قدرت الہیہ کا وہ نمونہ ہوتے ہیں۔ اب یہ کس لیے اللہ دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ کا ہونے کی نشانی ہے۔ اس جملے پہ ذرا غور فرمائیے، یہ معجزات اللہ کیوں دیتا ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ معجزہ یا یہ کام اللہ کے ہونے کی نشانی ہے، اللہ کا نمائندہ ہونے کی ایک علامت ہے۔
اب ہم جب ائمہ معصومین علیہم کو امام مانتے ہیں اور مانتے ہیں یہ منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نص یہ ہے ان پر کہ یہ ہے میرے امام اور یہ ہے میرے نمائندے، تو اب ضروری یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو نمائندہ بنایا ہے تو کوئی نشانی بھی خود دے کے بھیجے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کتاب یہاں پڑھی ہے، ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ اب جو بندے کو چیز پسند ہوتی ہے اسی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب میں اپنے سفر میں بڑا کامیاب سفر سمجھتا ہوں۔ اچھا کیوں جناب؟ مجھے نہج البلاغہ کا پہلا ترجمہ جو اردو میں کیا گیا ہے نیرنگ فصاحت، وہ کسی دوست نے ہدیے میں اور تحفے میں دیا۔ ہاں میرے لیے سب سے قیمتی جو ہے اس سفر میں جو چیز ملی وہ اب میں نے 50 بندوں کو بتلایا کہ فلاں ساتھی نے جو ہے وہ ہمیں یہ تحفہ دیا ہے۔ تو جو چیز تو اب یہ میں جو نقل کرنے لگا ہوں یہ کتاب یہاں پڑھی ہے، اس کا منتہی الاعمال نام ہے، شیخ عباس قمی کی، صاحب مفاتیح الجنان کی کتاب ہے، تحریر ہے حالات چہاردہ معصومین، اور بڑی اچھی اور تفصیلی کتاب ہے۔ اور اس کا ترجمہ اردو میں جو کیا ہے وہ علامہ سید صفدر حسین مرحوم نے کیا ہے احسن المقال، اور وہ یہاں موجود ہے۔ جب احسن المقال کی دوسری جلد میں شیخ عباس قمی 7ویں امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں ایک ذکر کیا ہے، اور وہ ذکر روایت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یعقوب سراج کہتا ہے کہ میں اپنے چھٹے امام کی زیارت کے لیے گیا۔ اب ذرا ذہن میں یہ رہے کہ اللہ جن کو نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے ان کو اپنی نشانی دے کے بھیجتا ہے، اور آخری نمائندہ جناب عیسیٰ کو، جناب پیغمبر اکرم سے پہلے جناب عیسیٰ کو جو نشانی دی وہ کیا تھی؟ جھولے میں بولنا۔ اب یعقوب سراج کہتے ہیں میں امام کی زیارت کے لیے گیا، میں جب امام کے اس مخصوص مکان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام ایک جھولے کے سرانے کھڑے ہیں، اور بڑی دیر تک اس جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کے ساتھ امام گفتگو کر رہے ہیں۔ میں انتظار میں رہا، جب امام وہاں سے فارغ ہوتے ہیں مجھے امام نے قریب بلایا اور مجھے مل کے امام کہتے ادنو الی مولاک فسلم علیہ، یعقوب ہمیں ملنے آئے ہو، ہماری ملاقات ہو گئی ہے، لیکن اپنے مولا کے قریب جاؤ اور اپنے مولا کو بھی سلام کہو۔ بڑا پیارا لفظ ہے یہ، ادنو الی مولاک، اپنے مولا کے قریب جاؤ اور ان پر سلام کرو۔ میں یہاں اگر یہ کہوں کہ اگر اعلان غدیر میں ہوتا ہے من کنت مولا، تو مولا بنتا غدیر میں نہیں ہے، اعلان غدیر میں ہوتا ہے۔ چھٹے ماں فرما رہے تھے ہمارا اگر بچہ جھولے میں ہو تو وہ بھی آپ کا مولا ہے۔ ادنو الی مولاک، اپنے مولا کے قریب جاؤ اور مولا کو سلام کرو۔ یعقوب کہتا ہے کہ میں حکم امام سمجھ کے، اب امام جس کو مولا کہے اس کو دل سے پھر مولا مانتے ہیں، نہ ایسے کہ رسول کہتا رہے من کن تو مولا ہو۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد اب مولا کا حکم سمجھ کے، اب مجھے کتاب میں نہیں ملا لیکن جی یہی کہتا ہے کہ جب مولا نے کہا تھا یہ آپ کا مولا ہے تو مولا ہی کہہ کے سلام کیا ہوگا۔ اب جب مولا کہہ کے سلام کیا یعقوب سراج نے تو سراج کہتے ہیں آگے سے مجھے فصیح عربی زبان میں جواب ملا، اور فقط جواب نہیں ملا بلکہ مولا جھولے میں مجھ سے کہتے ہیں یعقوب کل رب نے جو تجھے بیٹا دیا ہے، جو بیٹے کا نام حمیرہ رکھا ہے، یہ ہمارے دشمنوں والا نام ہے۔ ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ ہمارے چاہنے والے گھر میں بچہ ہو اور اس کا نام ایسا ہو جو ہمارے دشمنوں کا نام ہو۔ یعقوب جا سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ اپنے بچے کا نام بدل دے۔
اب یہ ہے ایک نشانی، جب ہم ان کو امام منصوص من اللہ مانتے ہیں تو یہ عظمتیں اور یہ کرامات اور یہ معجزات ان کی اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کی نمائندگی اس اعجاز کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ وسلم۔ اور بچوں کے لیے اسپیشلی بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ جی یہ سارے فضائل کیوں ہیں؟ فضائل اپنے دل کی تسکین کے لیے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہیں ہمارے وہ امام جو نمائندہ الہی ہیں، اور یہ سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اور آج شہادت ہے باب الحوائج کی، یہ باب الحوائج بن کے حاجتیں پوری بھی کرواتے ہیں۔ اور کون کون سی حاجتیں؟ اس دنیا کی بھی حاجتیں اور آخرت کی بھی حاجتیں۔ یہ باب الحوائج کو ذرا دیکھیے گا۔ باب الحوائج کسی خطیب کا یہ جملہ ہے عرب کا، بڑا پیارا جملہ۔ وہ کہتے ہیں باب وہ ہوتا ہے کہ جہاں لوگ جاتے ہیں تو وہاں سے ملتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جو باب بھی ہیں اور دوار بھی ہیں، یعنی وہ ہیں کہ جو لوگ تو پاتے ہیں دروازے پہ جا کے، یہ وہ گھرانہ ہے جو دینے آتے ہیں ان کے دروازوں پہ جا کے۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھیں اور باقی ائمہ کی زندگی کو بھی دیکھیں تو لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے اور یہ سوئے ہوئے لوگوں کے دروازوں پہ آ کے ان کی حاجتیں پوری کرتے تھے۔ اب جانتے تھے اس کی حاجت کیا ہے۔ اور امام کے ہاں تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، ان کے ہاں جتنا کوئی مخلص ہے اتنا ہی وہ بڑا ہے۔ میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، یہ ظاہراً علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے اور شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، شتیتا کا درہم۔ پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے سنا ہے یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ درہم ہوتا ہے اور دینار ہوتا ہے۔ درہم جو ہے وہ دینار کا 10واں حصہ ہوتا ہے۔ اب تفصیلی واقعہ ہے۔ محمد ابن علی نیشا پوری کہتے ہیں کہ نیشا پور والے لوگ میرے پاس آئے کہ ہمارے کچھ مالیات ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، آپ ذرا ہمارے نمائندے بن کے جائیے، مدینے میں امام کی خدمت میں پیش کر کے آئیے۔ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے، بہت سارے مال انہوں نے دیے، اور جو میرے پاس چیزیں جمع ہو گئیں 30,000 دینار اور 50,000 درہم، کپڑے الگ، اور ایک صندوق جس میں 70 کاغذ تھے، اور کاغذ ان پر سوال تھے جو امام سے پوچھنے تھے، اور اتنی ہی کاغذات خالی تھے۔ اب ان 70 سوال جن کاغذات پر تھے ان پہ مہر لگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں پرانے لوگوں نے مہر دیکھی ہوگی، آج ہم اس کو جو یہ سیل کہتے ہیں، کوئی چیز اگر آپ کو محفوظ رکھنی ہوتی ہے تو وہ سیل ہوتی ہے۔ اب اگر وہ سیل ٹوٹی ہوئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو چھیڑا ہے۔ مثلا دوائیوں میں ڈاکٹر کہتے ہیں اگر یہ سیل جو ہے وہ اس کا ٹوٹا ہوا ہو تو مت استعمال کیجئے، مشکوک ہو گئی۔ اب محمد ابن علی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ ہیں 30,000 دینار، 50,000 درہم، اور یہ ہیں 70 سوالات پر مبنی 70 کاغذات۔ آپ نے جانا ہے لیکن ایک کام پہلے یہ کرنا ہے کہ یہ شام کو جا کے سوالات والے کاغذات امام کے حوالے کرنے ہیں، اور صبح ان سے وہ واپس لینے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ سیل ٹوٹی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر کہیں سیل ٹوٹی ہوئی ہو تو ہمارا یہ مال اس شخص کے حوالے نہ کرنا۔ بڑا باریک سا ایک پوائنٹ ہے۔ اگر وہ جو سوالات ہیں ہمارے ان کی سیل ٹوٹی ہوئی ہو تو یہ ہمارا مال اسے نہ دینا، اور اگر سیل ٹوٹی ہوئی نہ ہو
तो फिर सुबह आपने 5 कागजात की सील टूटी हुई तोड़ के देखना यह है कि उन सवालों के जवाब उन साफ कागजों पे लिखे हुए हैं या नहीं। अब सील टूटने न पाए, जवाब भी मिले, ये अजीब सिलसिला है। ये उनका अपना अकीदा है। वो कहते हैं कि मैं ये तैयारी कर रहा था कि एक बुढ़िया आती है और 4 दिरहम की कीमत का एक छोटा सा कपड़ा बुना हुआ है और वो बड़े एहतराम के साथ कहती है कि मैंने बड़ी मेहनत के साथ खुद धागा बुना और उस धागे से खुद कपड़ा बनाया, ये भी ले जाना और ये 1 दिरहम मेरा भी है, ये भी दे देना। बात अगर समझा सकूं, मैंने बड़ी दिक्कत से वो कहा था कि कितना दिरहम क्या होता है, दीनार का 10वां हिस्सा, और कितनी पैसे पहले जमा हो चुके थे, 30,000 रिवायत के अल्फाज हैं, 30,000 दीनार और 50,000 दिरहम। अब ये जो खातून और बुढ़िया, ये 1 दिरहम, अब हिसाब आप करते रहिएगा कितना हिस्सा बनता है, 1 दिरहम दे रही है और फिर दिरहम दे के एक जुमला कहती है, इन्नल्लाह ला यस्तहयी मिनल हक, अल्लाह की राह में अगर थोड़ा भी दिया जाए तो वो उससे रद्द नहीं करता, हमारा भी ले जाना। अब मोहम्मद इब्न अली नेशापुरी कहता है, मैं ये सारी चीजें लेके जब गया और जब मैंने ये नियत की कि मैं शाम को दूंगा, सुबह लूंगा और फिर माल दूंगा, मेरे सलाम के जवाब, मेरे सलाम करने से पहले इमाम दूर से मुझे सलाम करते हैं, अबू जाफर हमारा सलाम कबूल कर और सबसे पहले काम ये कर कि वो जो शतीता ने तुझे दिरहम दिया था वो हमें दे, इसलिए कि इन्नल्लाह ला यस्तहयी मिनल हक, अल्लाह हक कम भी हो तो उससे शर्माते हुए नहीं आता। अब ये आगे क्या हुआ, फिर खुद इमाम ने कहा वो सुबह होगी तो होगी, आप अभी सील तोड़ के देख लो। सुबह होगी या होगी, आप अभी सील तोड़ के देख लो। यानी रात गुजरे तो वो किसी को वक्त चाहिए। ये वो घराना है जो कहते हैं हम इल्म को यूं तय करते हैं और अदा करते हैं जैसे आप अपनी उंगलियां खोल के बतलाते हैं कि इनकी तादाद क्या है। अब लिखा है जो मोहम्मद इब्न अली नेशापुरी कहते हैं, मैंने पहली सील तोड़ी तो उसका सवाल क्या था और जवाब क्या था। हाँ, वो उसने सारी अभी मैं नकल नहीं करना चाहता, बस ये तो 1 दिरहम की और शतीता के सलाम की अजमत और जवाब। फिर जब कुछ वक्त गुजारा मोहम्मद इब्न अली ने, कहते मैं जो निकलने लगा तो इमाम फरमाते हैं कि हमारी कनीज को हमारी तरफ से उस 1 दिरहम के बदले में ये 40 दिरहम दे देना, और वो कपड़ा जो दिया था उस कपड़े के बदले में मेरी माँ ज़हरा के हाथों का बुना हुआ धागा और मेरी बहन हलीमा के बुने हुए कपड़े के टुकड़े को ले जा, उसको देना। आप अगर वो करते हैं तो हम ये करते हैं। और साथ ये कहना जिस पे मुझे बाबुल हवाइज के हवाले से बहुत सारी तवक्को और आप हजरात को वसीला बना के बहुत कुछ मांगना है अजीज़ान, वो ये कि इमाम फरमाते हैं मोहम्मद शतीता को कहना कि तेरी जिंदगी के बाकी कुल 19 दिन रह गए हैं। हाँ, एक सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाला। शतीता को कहना कि आपकी जिंदगी के कुल 19 दिन रह गए हैं और ये जो हम कपड़ा भेज रहे हैं, ये कपड़ा आपको कफन के तौर पर भेज रहे हैं, ये हमारी तरफ से अपनी कफन और अमानत के तौर पर रखना। और फिर इमाम फरमाते हैं मोहम्मद हमारी तरफ से शतीता को कहना कि घबराना नहीं, आप मर गई तो मैं आऊंगा जनाजा पढ़ाने के लिए, और मोहम्मद ख्याल रखना मैं जब आऊं तो बात आम न करना, हमारे आने के बाद कह देना कि कौन आया था।
اور پھر 19 دن کے بعد محمد کہتا ہے کہ امام اپنے اونٹ پر سوار آتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور پھر جب جاتے ہیں تو میں نے خدا حافظی کہی، پہچان امام کی عام افراد نہ کر سکے، مجھے ایک جملہ کہا، اور عزیزو مجھ گناہگار کو ایک عجب ایک تسلی ہوئی، یہ جملہ شتیتا کے جنازے پہ، اور جنازے کی ادائیگی کے بعد نیشا پور میں محمد ابن علی یہ نیشا پوری کو 7ویں امام فرماتے ہیں کہ اے محمد، ہمارا جو بھی جہاں بھی مرتا ہے ہم اس کے جنازے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اب میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو موت بھی ہمارے لیے لطیف ہو گئی، جس موت پہ امام آ جائے وہ موت ہمارے لیے سرور کا سبب ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ مقدمہ لمبا ہو گیا عزیزان، ہم ان ائمہ کو کیا مانتے ہیں؟ 12 ائمہ کو ہم اسی طریقے پہ منصوص من اللہ مانتے ہیں، جیسے اللہ اپنے نبی کو خود منتخب کرتا ہے اور اس کو معجزے دے کے بھیجتا ہے، جو اس کے نبی کا وسیع ہوتا ہے۔ اب میں نے امامت کی بات نہیں چھیڑنی، ورنہ قرآن مجید نے جب جناب آصف ابن برخیا کا تذکرہ کیا، جناب سلیمان، میں اس منبر سے کئی دفعہ نقل کر چکا ہوں، جناب سلمان یا جناب سلیمان، ہاں میں کبھی اشتباہ کر جاتا ہوں، جناب سلیمان اللہ کے نبی جب تخت بلقیس منگوانا ہوتا ہے اس کا سہارا لیتے ہیں کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اب امام نے سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ جناب سلیمان نے نبی ہو کے غیر نبی سے مدد کیوں طلب کی تھی؟ معصوم نے جواب یہ دیا تھا کہ اپنے بعد والے نمائندہ الہی کا تعارف کروا رہے تھے۔ میں تفصیل سے یہ واقعہ نقل کر چکا ہوں، اس لیے خلاصہ 2 جملوں میں کر دیا ہے۔ ہم جب ان ہستیوں کو پیغمبر اکرم کا نمائندہ سمجھتے ہیں تو پھر ان کو وہ خصوصیات اللہ دیتا ہے جو اللہ اپنے نمائندوں کو عطا کرتا ہے۔ اب یہ نمائندگی کی نشانیاں، بہرحال معصوم جب اس دنیا میں آئے تو بات جہاں سے شروع کی تھی ہم نے اس کی طرف پلٹتے ہیں، 2 جملے کہہ دوں کہ یہ کام پھر وہی کرتے ہیں جو اللہ کے نمائندے کرتے ہیں، اور اللہ کے نمائندوں کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اب یہ تھا اللہ کے نمائندوں کا کام، اور وہ ہر دور میں یہ کام کرتے رہے۔ اب یہ خط جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا، بات بہت تفصیلی ہے، جو جملات میں نے خطبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے پڑھے تھے، یہ اس تزکیے کا ایک ذریعہ ہے۔ ذرا بات کو سمیٹ لوں اور گفتگو دیکھیے، میں نے ایک خط کا حصہ، وہ تفصیلی واقعہ کیا ہے۔ نیشا پور کا واقعہ آپ نے سنا، یہ بھی ایران میں ہے۔ ایک علاقہ ہے رے، جو تہران کے ساتھ اب بھی وہ علاقہ ہے رے کا جہاں شاہ عبد العظیم کا مزار ہے۔ حقیقت میں یہ رے، کربلا میں یہ رے کا واقعہ آتا ہے۔ یہ رے ایک پورا ایک صوبہ تھا، تہران خود اس کا ایک حصہ تھا۔ رے کا ایک گورنر جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں شیعہ ہوں 7ویں امام کے زمانے میں، وہاں ایک مومن ہے جس پہ کچھ حالات ایسے ہوئے کہ وہ اپنا ٹیکس پے نہ کر سکا، اور اس پہ کچھ جرمانے لاگو کیے گئے، اور جرمانہ بھی وہ ادا نہ کر سکا تو اس کو سزا کا خوف ہوا۔ اب جب سزا کا خوف ہوا تو گورنر کی فوج یا گورنر کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کرنا چاہا، تو وہ کہتا ہے حرب تو الی حرم اللہ، بڑا دلچسپ جملہ عربی کا۔ میں نے ان سے بھاگنا چاہا تو میں بھاگ کے گیا کہاں؟ الی حرم اللہ، اللہ کے حرم کی طرف، اور جب میں حرم الہی میں پہنچا تو وہاں میں نے پھر اللہ کے سامنے واسطہ بنایا موسیٰ کاظم کو۔ میں بھاگا تو تھا اللہ کی طرف،
اور پھر اللہ کے گھر پہنچ کر اللہ کے سامنے وسیلہ بنایا امام کو، اور میں نے امام کو سارے واقعات بتلایا، مولا یہ میرے اوپر مشکل ہے، اور جو گورنر ہے اس علاقے کا وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، لہٰذا آپ اگر حکم فرمائیں اس کو تو میری مشکل حل ہو جائے۔ امام نے کاغذ منگوایا اور امام نے خط لکھا، جو خط میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کیا ہے، 3 جملوں کا خط ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یا علی آپ کے 79 خطوط نہج البلاغہ کے اپنی جگہ پہ، تو ہر ایک خط وہاں اگر ہدایت کے لیے چراغ ہے تو یہاں آپ کے فرزند کا 3 جملوں کا خط بھی ہدایت کے لیے چراغ ہے، اور یہی امام کا کمال ہے۔ ایک جملہ اگر بشر حافی کسی کو بنا دیتا ہے، ہاں ایک جملہ امام ہفتم کا کسی کو بشر حافی بنا دیتا ہے تو پھر 3 جملے بھی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ اب خط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للہ تحت عرشہ ظلا، اللہ کے عرش کا ایک سایہ ہے، لا یسکنہ، اس سائے میں کوئی ساکن نہیں ہوتا، الا من اسد الی اخیہ معروفا، مگر وہ جو اپنے بھائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے۔ ذرا 3 جملے ذہن میں رکھیے گا، اس عرش الہی کے سائے میں کون سکون کرتا ہے؟ الا من اسد الی اخیہ معروفا، جو اپنے بھائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے، او تنفس عنہ قربتا، یا اپنے بھائی کی کسی مشکل کو دور کرے، او ادخل علی قلبہ سرورا، یا اپنے بھائی کے دل میں سرور و خوشی کو داخل کرے۔ یہ 3 کام کرے گا تو وہ اس عرش الہی کے سائے کو پائے گا۔ وَهَذَا أَخُوكَ وَالسَّلَامُ، امام فرماتے ہیں میں جس کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں یہ تیرا بھائی ہے، والسلام۔ ہاں خط کے 3 جملے ذہن میں رکھیے گا، صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ بس 3-4 منٹ اور آپ کے لیتا ہوں۔ 3 کام کرے گا تو اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب پہلا کام کیا ہے؟ اسد الی اخیہ معروفا، اچھائی کے ساتھ پیش آئے۔ وہ کہتا ہے میں پہنچا جب رے میں تو رات ڈھل چکی تھی، میں نے پیغام دیا کہ میں 7ویں امام کا خط لے کے آیا ہوں۔ دروازہ کسی اور نے نہیں کھلا، جب یہی خبر گورنر تک پہنچی میں نے دیکھا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ننگے پاؤں آ رہا ہے نا۔ سب سے پہلے میرے آنکھوں کا بوسہ لیا کہ تیری آنکھوں نے مولا کی زیارت کی تھی، اور پھر مجھے لے گیا جو اس کی مسند تھی، اس مسند پر مجھے بٹھایا اور میرے سامنے شاگردوں کی طرح، غلاموں کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ لفظ یہ ہیں، اور اس کو شیخ عباس قمی نے بھی اسی کتاب احسن المقال میں بھی لکھا ہے کہ مجھ سے حالات امام پوچھتا تھا، میں حالات امام بتلاتا تھا، جب بھی امام کی خوشی کا کوئی جملہ ہوتا تھا تو وہ خوش ہو جاتا تھا، اور پھر امام کے حالات پوچھ کے مجھے کہتے کہ اب اپنی صورت بتلا، کہ میں خط لے کے آیا ہوں۔ میں نے جب جیب سے خط نکالنا چاہا اس نے بیٹھ کے امام کا خط ہاتھ میں نہیں لیا، کھڑا ہو گیا۔ میں نے خط لیا ہے تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھیے عزیزان، یہ ہے فرامین ائمہ کی اہمیت۔ ہمارے پاس ائمہ کے کتنے فرامین ہیں، اور ہم نے کب کس کو اتنی اہمیت دی ہے؟ اگر 79 خطوط نہج البلاغہ کے ہم ان کو یہ اہمیت دیتے تو آج ہماری حالت ہی اور ہوتی۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب خط کا کہا تو وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا نہیں رہا بلکہ کھڑا ہوا۔ اب جب کھڑا ہوا تو میں نے خط اس کے حوالے کیا۔ سب سے پہلے اس نے خط کا بوسہ دیا، خط کا بوسہ دے کے پھر اس خط کو اپنی آنکھوں پہ لگایا، اور آنکھوں پہ لگا کے جب خط کو کھولا اور پڑھا تو اپنے غلاموں کو بلایا، کہا میرے کل گھر کا سامان جمع کرو۔ اب جو سامان تھا جو 2 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، ہر شے کو 2 حصوں میں کیا، اور جو تقسیم نہیں ہو سکتا تھا اس کی قیمت طے کر کے وہ اس نے ایک طرف قیمت رکھی اور ایک طرف وہ شے رکھی۔ اب ایک ایک چیز مجھے دیتا تھا اور ایک سوال کرتا تھا، کیا میں نے تجھے خوش کر دیا ہے؟
آخری جملہ ذہن میں ہے نا کہ وہ ادخل علی قلبہ سرورا، اگر کسی نے اپنے بھائی کے دل میں خوشی داخل کر دی تو اس کو وہ سایہ نصیب ہوگا۔ وہ گورنر ایک ایک چیز میرے حوالے کرتا تھا اور ایک سوال کرتا تھا، کیا میں نے تجھے خوش کیا؟ میں اس کو کہتا تھا ہاں آپ نے مجھے خوش کیا۔ یوں سارا مال میرے حوالے کر کے میں خوشی سے وقت گزارتا رہا۔ اگلے سال حج کا موسم آیا، میں حج کی نیت تو کی تھی لیکن چلا حج پہ اس لیے کہ اس مومن کی عظمت اپنے امام کے سامنے بیان کروں۔ میں جب امام کے پاس پہنچا، امام مجھے ملے اور مجھے کہا سنا کیا ہوا؟ کیا اس نے تجھے خوش کیا؟ مولا ہاں اس نے مجھے جتنا خوش ہو سکتا تھا مجھے خوش کیا۔ اچھا پھر اس نے سوال کیا، مولا اس نے جو مجھے خوش کیا آپ خوش ہو گئے؟ بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ مولا آپ خوش ہو گئے؟ امام فرماتے میں بھی خوش ہو گیا، میرے بابا علی بھی خوش ہو گئے، میرے جد مصطفیٰ بھی خوش ہو گئے، اور لا ریب جب ہم سب خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہو گئے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ کام کیا ہے؟ ادخال السرور علی قلب المؤمن یا قلب الاخیر۔ بس عزیزان ہم آئے تو اس لیے ہے نا آج، اس کو باب الحوائج سمجھ کے اس کے دروازے پہ حاجتیں طلب کریں گے۔ تو بتا عقیدے کی بات ہوتی ہے، ایک ہے حاجت طلب کرنا۔ ناج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کوئی طلب پہ دے تو وہ اس نے اپنے آپ کو شرمساری سے بچانے کے لیے دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ طلب سے پہلے دے دے۔ ہاں حقیقت تو یہ ہے کہ طلب سے، ہاں بہرحال جتنی عقیدے کی پوزیشن ہوتی ہے باب الحوائج، لیکن ایک چیز یاد رکھیں عزیزان، وہ باب الحوائج ہے ہمیں بھی دوسروں کے لیے باب الحوائج بن کے اس باب الحوائج تک پہنچنا ہے۔ کیا میں بھی کسی کے لیے باب الحوائج ہوں؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بہت سارے دوسرے افراد کے لیے، کیا میں بھی اس کی کوئی حاجت پوری کر سکتا ہوں؟ کسی حاجت مومن کے لیے میں بھی دروازہ بن سکتا ہوں؟ آپ سوچئے اپنے طور پر، ممکن ہے میرے جیسا ایک طالب علم ہزاروں کے لیے چھوٹی موٹی حاجات پوری کر سکے۔ میں اگر کسی کے لیے حاجت پوری کر سکتا ہوں تو آیا اس کے لیے میں باب الحوائج ہوں یا نہیں؟ اگر میں باب الحوائج ہوں تو اب میں اس باب الحوائج کے دروازے پہ جا سکتا ہوں۔ جو میرے بس میں ہے وہ میں کرتا ہوں، اب جو آپ کے بس میں ہے اس کے لیے آیا ہوں۔ اور ایک خود یہ چیز ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کر کے آئے ہیں تو پھر کہتے ہیں آپ کو پھر پوچھنے کی اور مانگنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جب کسی کے دل میں خوشی داخل کرتے ہیں، ہم خوش ہو کے آپ کے مانگنے سے پہلے شتیتا جیسوں یہ وعدہ بھی کر دیتے ہیں اس دنیا میں بھی خوش اور آخرت میں بھی ہم آپ کے جنازے اور آپ کے سرانے ہوں گے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والا۔ ہاں مولا شتیتا کے جنازے پہ تو آپ چلے گئے، شتیتا کے جنازے پہ آپ چلے گئے، لیکن آپ کا جنازہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے کثیر الاولاد تھے ہمارے ساتھ میں امام، کثیر الاولاد۔ ہم نے وہ جنازے بھی دیکھے کہ جہاں ایک بیٹی ہو، باپ مر جائے۔ یہاں یو کے سے میں نے بہت سارے جنازے دیکھے ہیں، وہاں پاکستان میں پورا دن انتظار کرتے ہیں بیٹی آئے گی ہم دفن کریں گے۔ بغداد کا غریب امام، امام روئے۔ پہلی دفعہ میں نے امام کا گریہ جو مصائب کا میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، زہرا کے اس لال کو مدینے میں حرم رسول میں نماز پڑھتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ امام کو نماز مکمل نہیں کرنے دی گئی، امام نماز پڑھتے ہیں، حاکم کے سپاہیوں نے آ کے گرفتار کیا، امام نے رخ کیا حرم رسول کا، یا جدہ گواہ رہنا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے،
اور میں نے یہاں مقتل کی کتابوں کے لفظ پڑھے ہیں کہ امام نے گریہ کیا، بابا گواہ رہنا تیرے بیٹے کو نمازیں بھی نہیں پڑھی دی جا رہی۔ اب یہاں سے دل کہتا ہے، کسی کتاب میں میں نے نہیں دیکھا، جس باپ کی چند بیٹیاں انتظار میں ہوں اس کی خواہش یہی ہوتی ہے میں بیٹیوں کو بتا تو جاؤں میں کہاں جا رہا ہوں۔ اب پتہ نہیں، تاریخ نے مجھے نہیں بتلایا کسی نے موقع دیا یا نہ دیا کہ امام موسیٰ کاظم معصوم قوم کو اور اپنی بیٹیوں کو بتلائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مگر حاجت دل میں اتنی ہوگی کہ مسلمانوں مجھے اس گلی سے لے جاؤ جس گلی میں میری بیٹیاں میرے دروازے پہ انتظار کر رہی ہوں گی کہ بابا کب آئیں گے۔ اب یہی مسجد نبوی میں امام کے ہاتھوں میں زنجیر ڈالے گئے۔ ہاں عزیزو، زہرا کے لال کو زہرا کے بابا کے سامنے قیدی بنا لیا گیا۔ اب یہاں سے قید شروع ہوئی، زندگی کا بڑا حصہ قید خانوں میں گزر گیا، اور ایک وہ قید خانہ آیا جس قید خانے میں امام کی زندگی تمام ہوئی۔ اب وہ زندگی کیسے تمام ہوئی؟ امام کو زہر کھلایا گیا۔ عزیزو، جب زہر کسی کو پلایا کھلایا جاتا ہے نا تو اس زہر خوردہ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے منہ کے ذریعے سے خون کی صورت میں باہر آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اب پیاس لگتی ہے اور پانی مانگتا ہے، ادھر منہ سے خون جاری ہے، ادھر پیاس لگی ہے، اب پیے تو کیسے پیے؟ لہذا یہ پیاس ساری زندگی باقی رہتی ہے۔ اب موسیٰ کاظم امام کو زندان میں زہر ملا، امام ہے پیاسا اور جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں منہ سے باہر۔ اب بتلائیے پانی کا جام پیش کرے تو کون کرے؟ میں کہوں گا معصوم قوم بی بی، میرے مولا کی بیٹیاں آئیے، آپ کا بابا پانی مانگ رہا ہے۔ امام رضا آئیے، بابا کی خدمت میں پانی پیش کیجئے۔ عزیزو، کیا ہوا؟ امام کی دردناک شہادت۔ ایک جملہ کہتا جاؤں، ظالموں نے یہ کیا کہ جب امام کی شہادت قریب آئی نا تو انہوں نے کہا کہ کچھ بغداد کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاؤ، لکھ دو یہ بزرگان کہ امام اپنی موت مرے ہیں۔ جب انہوں نے لکھنا چاہا، امام کہتے میرے چاہنے والوں نہ لکھو، میں اپنی طبی موت نہیں مرا، میرے جسم کا رنگ دیکھو، میرا رنگ زہر نے زرد کر دیا۔ عزیزو، سن لو گے، اور میں پڑھ رہا ہوں، باب الحوائج حاجات کی طلبکی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جب امام نے کہا نہ لکھو، اب ان ظالموں نے ان بزرگوں کو اس کمرے سے باہر کیا۔ اب وہ ظالم پلٹ کے واپس آیا، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، زہر سے امام کا جسم نحیف ہو چکا تھا۔ اب ظالم نے تازیانہ اٹھایا، بس اتنا کہہ دوں، امام نے کہا مولا پروردگار میری روح قبض کر لے، اب تازیانے کھانے کی سکت نے۔ اجرکم اللہ، دو جملے مسائل کر مجلس تمام ہو گئی۔ شہادت امام کی، میں نے پہلے جملہ کہا نا کہ امام کثیر الاولاد تھے، جس شخص کا ایک بیٹا بھی ہو اس کی حاجت بھی ہوتی ہے اور اس کو فخر بھی ہوتا ہے، میرا بیٹا آئے گا میرے جنازے کو کندھا دے گا۔ ہاں عزیزو، جس باپ کے 18 بیٹے ہو، اب وہ بغداد میں شہید ہو گیا، لیکن تاریخ مظلومیت کا عجیب مظلوم، 18 بیٹوں کا باپ اور جنازے کو 4 مزدور اٹھائے۔ اب یہ جنازہ آیا کہاں؟
یہ جنازہ پل بغداد پہ، بس میں اتنا کہوں گا مولا آپ کی بیٹیاں نہ آ سکی، آپ کا جنازہ اکیلا پڑا رہا، مگر میں کہہ دوں ہاں معصوم کم بی بی آپ بڑی مظلوم ہیں، بابا کے جنازے میں نہ آ سکی، لیکن میں جملہ پہلی دفعہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں کہوں گا معصوم کم بی بی آپ بڑی مظلوم ہیں، اپنے بابا کے جنازے پہ نہ آ سکی، لیکن ساتھ کہوں گا بی بی آپ بڑی خوش قسمت ہیں کہ بابا کے جنازے پہ نہ آئی، اس لیے کہ دیکھ کربلا میں سکینہ جو بابا کے جنازے پہ آئی، کاش نہ آئی ہوتی، بابا کے ٹکڑوں کو، بابا کی کٹی گردن کو، بابا کے پامال جنازے کو نہ دیکھتی۔ بی بی آپ کا بابا غربت میں، مگر بی بی دفن تو ہو گیا، سید سجاد بے گور و کفن چھوڑ کے کربلا سے لمبے سفروں پہ چلا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔